ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کس طرح وہ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ پریشانی میں وہی بات تو یہ ہے کہ کئی فرقے بن گئے نا مولویوں نے جی امت کو جو نقصان پہنچایا ہے مولویوں نے پہنچایا ہے۔ جی ہاں، مولوی اتنا فرقے بن گئے کہ فہم تفہیم سے مسئلہ کو حل نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ اور ایک کہتا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، دوسرے میں جانتا ہوں۔ جی اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہیں، لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے خدا خوش ہوگا، لوگوں کی صلاح ہو جائے۔ جی اور صبر نہیں ہے کہ اگر آگے کوئی بھی تمیزی کا صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے مشکل ہے کہ ہمارا ٹھیک ہونا۔ بڑی بات یہ ہے کہ توحید سے بہت بالکل دور ہو چلے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک نبی کا جو جھگڑا جو ہو گیا ہے کفاروں کے ساتھ، جی ہر ایک نبی تو جھگڑا، اصل جھگڑے کا مسئلہ توحید ہے توحید ہے۔ کہ اللہ کے زمین پہ اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، بے شک غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، نہ ہو۔ اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین یہ پیدا کیا ہے، بے شک یہ تمہارے لیے پیدا کیا، ہوائیں پیدا کی بالکل اللہ نے، بے شک دریا پیدا کیا۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا، جی اگر ایک بھی سرکشی کرے دریا اوپر آ جائے جی ہاں، وہ ختم ہو جاؤ گے۔ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے بالکل ضرورت ادا کرو لوگوں کا۔ اور دریا زمین جو ہے یہ اگر ہل جائے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ ختم ہو جائیں گے سارے۔ دو چیزیں ہو گئے۔ جی ہاں، اور سورج جو ہے اگر قریب آ جائے، یعنی اپنا مدار کو چھوڑ دیں بالکل انسان تو اس طرف آ جائے تو جل کے ختم ہوں گے، دور ہو جائے تو ٹھنڈ سے منجمد ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور لیکن اپنی جگہ پر یعنی کسی زمانے سے ایک حال میں اپنے مدار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ماشاء وہ مدار ایک مدار کو نہ چھوڑنا، دال اس پر بھی ہے کوئی ہے، کوئی ہے۔ کوئی چلانے والا۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر وہ ایک بھی ہے کہ دو ہوتا تو ایک بھی ہے بالکل کہ دو ہوتا تو ایک کہتا تھا نہیں میں تھوڑا نہیں دکھاتا، فساد ہو جاتا اور ضرور ہوتا ہے۔ ہے۔ بالکل فساد ہونا دو میں ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، ہاں، اگر دن میں نہیں تو ہفتہ میں ایک دفعہ تو جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، بے شک بچوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، تو دو میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بے شک تو لہٰذا یعنی یہ میں نے چار چیزوں کا ذکر کیا۔ بے شک ہوا بھی اگر طوفانی شکل اختیار کرے تو یہ ہوا تباہ مچا دے۔ اڑ جائے گا۔ یہ چار بڑے مخلوق بالکل اتفاق کر کے آپ کے لیے، آپ کی کمر بستہ ہے، خدمت کرتے ہیں۔ ماشاء آپ کے لیے کھانا، آپ کے لیے کپڑے، آپ کے لیے پانی، آپ کی جو بھی چیز آپ کے لیے جائے، یہ آپ کے لیے سب معلوم ہوتا آپ کے لیے بے شک بے شک کتنا احسان خدا نے انسان کے ساتھ کیا۔ بے شک لیکن یہ انسان یعنی بیوقوف اتنا ہے کہ اتنا بڑے مخلوق کو تیرا تابع کرنے والا، بے شک اور اس کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کیا کوئی واسطہ سے یہ دریا آپ کے لیے ہے، یا یہ زمین کسی واسطہ کے لیے خدا نے پیدا کیا؟ کہنا خود اپنے قدرت سے پیدا کیا، یہ اکیلا پیدا کیا، کہنا کہ دوسرے سے کوئی مدد لے لیا کہ آپ لکھتے ہیں فلان کی وجہ سے دے دو، فلان کی وجہ سے، بے شک یعنی یہ رد کرتا ہوں واسطہ پر ہے۔ بے شک واسطہ شرک ہے۔ شرک ہے۔ مکے کے کافر بھی یہ کہتے ہیں خدا کو مانتے ہیں لیکن بغیر بزرگوں کے واسطے سے کام نہیں ہوتا۔ لیکن جو اولیاء ہوتے تھے، نزدیک نبی ہوتا تھا یا ولی ہوتا تھا، تو جب زندہ ہوتے تھے دشمنی کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے زندوں کے ساتھ دشمنی ہو گئے۔ کوئی بزرگ اب میں شمار کروں گا تو 100 بزرگوں کا نام لوں گا کہ اپنی جگہ سے انہوں نے ہجرت کی، مجبور کیا لوگوں نے ہجرت پر، اور انبیاء بھی، بلکہ میں 2 آدمیوں کا نام دوں گا، یہ 2 بڑے مخلوق ہیں خدا کے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یعنی ابو الانبیاء ہے۔ بے شک عراق بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھا علاقہ تھا، ادھر سے مسئلہ شروع کیا توحید کا۔ دوسرے مسئلوں پر سے جھگڑے نہیں کرتے ہیں لوگ، توحید پر کرتے۔ جب توحید میں آ گیا تو بس جھگڑے شروع ہو گئے، تو وہاں سے نکال تو خدا نے یہ جگہ کو دے دیا نا
یہ جو لڑتے ہیں اب دعویٰ یہ کرتے ہیں توریت کو دیکھو یہ ہمارا ہے کہتے ہیں نا یہود، تو یہ دے دے تو وہاں سے پھر یہ لمبی کہانی ہے کہ پھر یسوع علیہ السلام کے بغیر یہ وہاں وہ بادشاہ بن گیا تو وہاں اس کا جو فرعون بھی مسلمان ہو گیا، تو فرعون نے کہا کہ میں ماں باپ لاؤ ایسی جگہ دوں گا کہ جیسے خواب میں نے دیکھا ہے، تو وہاں ایک جزیرہ تھا ایسا خوبصورت تھا زیادہ وہ دے دیا، تو انہوں نے میرے وطن چھوڑ دیا۔ بعد میں دوسرے فرعونوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، وہ جو ظلم آپ کو معلوم ہے، تو اللہ تبارک نے شک کو دریا کر کے ان کو پار کر دیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی نے اپنے دلری پیدا کرو، اللہ دلری پر خوش ہوتا ہے، جائز دلری پر خوش ہوتا ہے، ناجائز دلری پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ اپنا ملک جو ہے عمالقہ کے پاس جو ہے، عمالق کے پاس جو لڑو بہادر ہو جاؤ اللہ تمہارا مدد کرے گا، ڈرو مت۔ انہوں نے چند آدمی کو بھیجا تو وہ بڑے قد والے تھے، بڑے تگڑے تھے، ہر جگہ فن حرب سے بھی واقف تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ اور آپ کے خدا جا کے لڑو، ہماری طاقت نہیں۔ بالکل ایسے اس نے کہنا شروع کیا، اللہ ناراض ہو گیا کہ انہوں نے ایسے بدتمیزی کی ہو، تو میدان طے میں 40 سال رکھا، پھر بھی ان پر اتنا مہربان اللہ ہے کہ پتھر سے پانی جاری گیا، آسمانی روزی بھیجا، تو یہ مانو سلوا جو ہے نا، میرا تو ابن کثیر اور دوسرے مفسرین بعض مفسرین پر اتفاق ہو گیا ہے، یہ لکھا بھی پارک میں اتفاق یہ مانو سلوا یہ جو بتاتے ہیں یہ نہیں ہے، بس آسمانی روزی تیار روزی ملتی تھی ان کو، بس یہ چیز ہے، روزی بھی مل گئی، تو پھر بھی اس میں سارے نے پھر باغی ہو گئے تھے، پھر سب کچھ مفت پہ یعنی ان کو، لیکن یہ جب آگے نہیں گیا، یہ موسیٰ اور یہ بھائی مر گئے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ دوسرے سارے مر گئے، بوڑھے کمزور، جو نئے جوان جو تھے، تو پھر میں کہ ہر قوم کا 12 قوم میں سے ہر قوم کا ایک آدمی کو منتخب کیا، ان 12 پر یوشع علیہ السلام نبی مقرر کیا۔ تو یوشع علیہ السلام کو وہ دلیر ہو گئے تھے، جوان دلیر تھے، انہوں نے امریکہ پر حملہ کیا، تو 2 گھنٹے اگر دن لمبا نہیں ہوتا تو وہ کامیاب ہوتے تھے، وہ دن لمبا بھی کر دیا انہوں نے، کامیاب ہونے کے بعد پھر چلنے میں کیا کیا، اللہ نے فرمایا کہ ادب سے جاؤ، بےدبی چلنے میں بےدبی شروع کی، بس یہ بدتمیزیاں کر کے در بدر ہوتے ہیں، پھر نکالے گئے، پھر کئی دفعہ نکالے گئے، اب یہ کہتے ہمارا ہے ملک، دیکھو تورات میں دیکھو تو ہمارا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق سے نکالا تو یہ بول دیا، اور پھر ہم یسوع علیہ السلام کے وقت یہاں سے نکلے، اور پھر دوبارہ خدا نے کہا کہ جو اپنے ملک میں لڑو، تو ہم نے لڑے، ہم نے آزاد بھی کیا، آزاد کیا، بعض 2000 تو اس بدبی کی وجہ سے تعاون کی وجہ سے مر گئے تھے، تو یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم پر ظلم کرتے ہیں، لوگ مظلوم بن جاتے ہیں، لیکن ظالم ہے، خود ظالم ہے، اب تو زمانے ہو گئے نا، اب تو کئی زمانے ہو گئے، یہ بھی باہر گئے، یہ تو نہیں کہ جگہ کو خالی چھوڑا تھا، جب یہ چلے گئے تو اور کافی سے مسلمانوں نے پھر قبضہ کیا، مسلمانوں کی وہ زمین ہو گئی، تو اب پھر دوبارہ وہ امریکہ نے لایا، امریکہ نے ادھر ادھر سے جمع کیا، یعنی اپنے مفاد کے لیے جمع کیا، اب وہ نہیں رہتے ہیں، ان کی شاعریات ہے باہر حکومت وہ سب کے مظلوم کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، رہنا بھی نہیں چاہتے جھگڑے کر کے، لیکن امریکہ چھوڑتا نہیں، تم ادھر رہو، بالکل ہم تمہارے ساتھ مدد کریں گے، مسلمانوں کے نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں پہ۔ میری زبان میں بس لکنت آ گئی، وہ فصیح سمجھتے تھے لوگ مجھے، اور خوش آواز سے ایک شاعر بھی سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاعر جو عروض کے حساب سے رومی سعدی کوئی نہیں پہنچتے چلاسی بابا، علماء بالکل
مولانا غلام خان نے کہا، یوسف بنوری نے کہا، 2 3 رسول خان والی سب سب کا استاد بابا جی کی کیا عروج کے حساب سے کلام جو ہے بدائے ثنائے کے حساب سے سوال پیدا نہیں ہوگا. وہ تو صرف تحفہ مغرب کو پڑھ کے کہتا مصنوعی کو چھوڑو، کیا ہے مصنوعی میں، بابا جی کے تحفہ مغرب کو پڑھو. حالانکہ میں 25 سال کی عمر میرے خیال سے بننے لکھا تھا. میری عمر 25 سال تھی، 25 سال کی عمر میں، کیونکہ 17 سال کی عمر میں نے کتاب لکھی نا. اچھا 17 سال کی عمر میں کتاب لکھی. اس کے بعد اب تک تو کتنے کتابیں دنیا میں عربی، فارسی، شاعری الگ، نثر الگ، مسائل کی تحقیقات جو ہو گئے نا. یعنی علماء جو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ خیر القرون کے بعد یہ امت کے ادھر ادھر تبدیلی ہونا چاہیے تھا نا. خیر القرون کرنے الذین بعثوا ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب فلا تتبع اخبارهم ولا اعمارهم. پھر تو ہمارا یہ گڑبڑ ہمارا لوگ پیدا ہوں گے، وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ رہ جائے گا. تو بابا جی نے وہاں سے شروع لگایا کہ وہاں سے جو یہ معاملہ خراب ہو گیا. یہ علماء کہتے ہیں جو پڑھتے ہیں کتابیں جو پڑھتے ہیں. یہ لڑکے نے کہا یہ جو کیا ہے یہ وہ بے ادب ہے نا، سخت ہے نا، اس کا خضر ہے. میں مصر گیا تھا تو چلاسی بابا کا ذکر تھا. چلاسی بابا نے جو بھی کہا تیر ہدف ہے، صحیح کہتا ہے. اور جو یہ اختلافی مسائل پر میں نے قلم کیا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں ہے، فرقے کا بھی نام نہیں ہے، فرد کا بھی نام نہیں ہے، کسی فرق کا مسئلہ بیان کر کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر میں نے قرآن و حدیث سے لکھا ہے، صحیح ہے، قرآن اول قرآن ہے بعد میں حدیث ہے. اگر میں نے لکھا ہے صحیح لکھا تو مانو، نہیں ہے تو بالکل ماننا تم حرام ہے. اور یہ تو کہتے ہمارے بات مانو، جو بھی ہے ہمارے بات ماننا چاہیے، ضروری ہے. جھگڑا پیدا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کے لیے کہا کہ میں نے جو حق لکھا ہے تو بس مانو، اور جو نے یہ حق کہا ہے یا لکھا ہے مانو. اور اگر پسند نہیں کرتے ہیں غلط بھی لکھنے کا امکان ہے. دعویٰ کرنا ٹھیک تو نہیں ہے نا کہ میں تیر بادہ پہ، اگرچہ خود رسول خان مولوی صاحب نے اس کمرے میں تھا، میں یہ حال نہیں ادھر بیٹھتا تھا، بیٹھنا ایک چارپائی پر تھا. زندگی بھر ایک چارپائی پر 65 سال بیٹھا ہوں. تو وہ اس نے کہا کہ بابا جی کا کلام تیر بادف ہے. علماء کا کیونکہ لدنی علم ہے. اور یہ شعر جو اس نے مثنوی کا یہ شعر سنایا، 10-12 علماء ساتھ آئے تھے، گھر جاتا تھا. نام سنا ہے رسول خان؟ رسول دیوبند کے بہت رسول بڑے خان استاد کا تھے، منصرے میں دفن ہے. میں قبر پہ بھی گیا، بس سب جامعہ اشرفیہ میں آگے تھے، ادھر پڑھاتا تھا نا، سب کو لیکن دارالعلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں سے تھے. یہ اچھا وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کہا تو بہت میں زیادہ حیران جی، اس بات سے ہو رہا ہوں بہت کہ وہ ماشاءاللہ کیا وقت اور کیا وہ تھے. الحمدللہ مولانا غلام رسول جو تھے وہ تو دیوبند کے بہت بڑی شخصیت. تمہارا غلام اللہ خان جو ہے یہ تمہارا کیسا بڑا استاد ہے. بہت بڑے عالم تھے وہ غلام اللہ خان، تو عالم اسلام تھے. میرے وہ جو کتاب جو توحید پر اول لکھا ہے نا، جی تو وہ کتنا وہ کتاب 2 دفعہ سنایا ہے لوگوں کو. اچھا 2 دفعہ سنایا ہے. ہاں بالکل، میں نے ان کے اور شاگرد سے پڑھا ہے. اس کا وہ بتا رہے تھے کہ ادھر بچپن سے سے آپ کی شعر پڑھتے ہیں. شعر اول سے پڑھتے تھے. بعد میں یہ کتاب جب مولوی باقی وزیر نے اس کو دے دیا، اس کا میں نے ایک دفعہ بھیجا تھا اس کو ترجمہ کے لیے نا، تو استاد بن گیا تھا. لیکن بعد میں وہ وزیر بن گیا تو عزت کرتا تھا مولانا کا، تو مولانا کو بعد میں کتاب دے دی. اچھا یہ کتاب جو مادن توحید نام ہے. تو اس کتاب کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ علم کلام کو منظوم کیا بابا جی نے. نظم ہے علم کلام، یہ ہے نظم ہے، لیکن باقاعدہ نظم شعر میں جاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں 20-30 اور یعنی اس سے کچھ اوپر جا کے پھر حوالہ دیتا ہوں، قرآن پر دیتا ہوں یا حدیث پر دیتا ہوں یا کسی پرانے کسی کتاب کی جو مستند کتاب ہو
ادھر حوالہ دیتا ہوں، یعنی حوالہ لکھتا ہوں عربی میں ہوتا ہے نا حوالے پرانے، بڑے پرانے اور عربی میں، سب عربی میں۔ پھر فارسی میں تقریر شروع کرتا ہوں، نظم میں تقریر کرتا ہوں، حوالے دیتا ہوں وغیرہ۔ یہ کتاب اس طرح ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو یہ کتاب آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی وہ کتاب، کون سی؟ مولانا نے کہا یہ جو مولانا تو جو ہے، ہاں یہ نہیں ہے، یہ مجھے آپ نے دیکھی ہے۔ حضرت بابا جی ایک بات بتائیں کہ ماشاءاللہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ، رسول خان مجھے صرف 3-4 دفعہ آیا ہے، تو آپ وہ گھر جاتے وقت آ کے جاتا تھا نا۔ جی جی غلام خان مولوی صاحب نے عبدالباقی کے ساتھ جھگڑا کیا کہ تو نے یہ کیوں نہیں بتایا بابا جی کو؟ اس نے کہا یہ ہم ساری دنیا کو تمہارے پاس وہ بھیجتا ہے ترجمہ کے لیے، لیکن میرا خیال تھا کہ تجھے پہچانتا ہے، تو یہ کتاب والا تو وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو کتاب دیکھو نا، تو ایسے کتاب والا آدمی، اور پھر تو اب کہتا کہ کتاب کی 30 سال عمر میں لکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تو کہیے مولانا صاحب کا شعر یہ تھا، یہ علماء دیوبند مثنوی کو زیادہ مانتے ہیں نا، مسلم کو زیادہ مانتے ہیں، بالکل مثنوی کو مانتے ہیں زیادہ، تو جی علم کا نبض ہو بے واسطہ، آنا پائے ہم سے رنگ معاشتہ۔ علماء کو یہ کہا اس کمرے میں، اچھا علم جب اللہ کی طرف سے بے واسطہ نہ ہو، صرف کسبی ہو، کسبی ہو، تو کسبی ہو جو ہے وہ اس کا یہ عورت ہے نا، وہ بناتی ہے نا، اور دوسرے عورتوں کو بناتی ہے، کیا کہتے ہیں ہمارے فکر پر بتا ہے نا، وہ خوبصورت جو بناتی ہے، پارلر، ہاں یہ عورتیں نہیں بناتی، سنگار کرتی ہیں، ہاں وہ علم وہ چیز ہے، وہ اس کا رنگ ہے، یعنی معاشتہ کہتے ہیں اس کو، مشیاتہ سے یہ معاشتہ لکھا گیا شعر کی ضرورت کے لیے لفظ مشیاتہ ہے، مشیاتہ وہ عورت ہے نا، وہ یہ کرنے والا، عورتوں کو بنانے والا، تو وہ رنگ تو ختم ہوتا ہے نا، وہ رنگ ختم اتر کسبی علم یہ چیز ہے، وہ بابا جی کا علم لدنی ہے، یہ رسول خان مولوی صاحب نے کہا، تم ایک شعر میں غلطی نکالو، عروضی بدائے ثنائے سب، حالانکہ استاذی تو اس کا ہے نہیں، اور یہ عربی میں غلطی نکالو، اور شعر کے عروض کا فن ہے بہت، اور روز کی نہ تو پڑھا تو بالکل وہ تو سب کو پتہ تھا، یہ تو قدرتی کام ہو گیا، لدنی تھا، عطائی علم ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھا نا مولانا، اس لیے نہیں ہوتی کہ عام علماء جو ہے نا، وہ جو کتاب میں ہے تو وہ پڑھیں گے تو غلطی بھی کریں گے، یہ اگر غلطی کرے گا تو ملائکہ ان کے ساتھ بات کریں گے، یہ تو غلطی کرتا ہے، یہ بہت، تو پھر اس نے مولانا روم کے اشعار سے، یہ صلاح الدین ایوبی کے علاقے کا نام کیا ہے؟ کرد، ہاں بس وہ کرد ایک آدمی گزرا ہے، لیکن بابا جی کے لدنیات تو اس سے تیز ہے، اس کا وہ شاعر نہیں تھا، بالکل ایک شبان تھا، بس ایک دم عالم بن گیا، ہاں وہ عطائی تھا، یا وہ تھا یا جلاسی بابا، یہ مولانا کا وہ یہ اشعار بھی سنایا مولانا ترغیب دیتا تھا، تو وہ پرانے اشعار کتابیں 2 جو ہیں وہ آپ کو دیں گے، یہ کتاب میں دوسری عربی کتابیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں عربی کتابیں، لیکن اگر وہاں اس کا سمجھانے کا طریقہ نہ سمجھے آپ تو پھر بن جائے گا آپ خدا حیات، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مطالعے کے لیے بس مطلب یہ اگر طریقے سے سمجھاتے ہیں تو بہت مسئلے ہیں کہ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، ہم تو آپ کی غلطی لے کے جاتے ہیں، تو کے ساتھ ساتھ ایسے بہت مسائل ہیں کہ علماء کی کتابوں میں تدلیسات ہو گئے ہیں، تعریف ہو گیا ہے، تو میں تو کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اس نے غلطی کی، ان کی غلطی میں نے بتائی، لوگوں نے دخل دے دیا، اگر یہ میں نے اردو میں لکھا نا آخری میں، عربی میں تو بہت زیادہ ہے نا، لیکن منتشر ہے، یہ کتابیں منتشر ہیں، یعنی وہ یہ باتیں جو ہیں
ضروری باتیں جو ہیں یہ منتشر ہیں ادھر میں نے اردو میں جمع کر کے چونکہ اب علم کمزور ہو گیا نا کہ 8 سال والا علم تو وہ علم بالکل معاملہ خراب ہے. استاذوں کا علم بھی خراب ہو گیا. پہلے استاد جو تھے نا ہم دیکھتے تھے نا ایک فن کا یا 2 فن کا ہوتا تھا تو وہ سارے رات وہ کتاب پڑھ کے مطالعہ کر کے آتا تھا شاگرد کو پڑھاتا تھا اور شاگرد بھی جب تک کہ نہ سمجھے آگے نہیں جاتا. مناظرہ ہوتا تھا استاد شاگرد. آج کل تو ادھر گپ مارتے ہیں ادھر وہ استاد پڑھاتے 8 سال میں پھر وہ 15 سال سے نیچے کوئی مولوی بنتا نہیں بنتا تھا. حضرت کتنے عرصہ آپ جنگلوں میں رہے ہیں؟ جنگل میں 2 سال تھا. 2 سال چلاس کے جنگلوں میں؟ نہیں میں ادھر سے ہو گیا عمر کرام سے. اچھا. چلاس میں بہت بعد میں گیا. چلاس والوں نے تو مجھے اپنے طرف سے ختم سمجھا تھا نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ بٹل سے آگے آغستان تھا. بٹل سے آج حکومت نہیں تھی پاکستان نہیں تھی. پاکستان میں کئی سال بعد میں قدرتی یعنی بے ہوشی کے زمانے میں میرا کام یہ تھا. لوگ کہتے ہیں تو کیا ڈھونڈتا ہے تو میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں. کتابیں تو پڑھتا تھا سبق کو چھوڑ دیا. سرمیر پڑھنا شروع کیا تھا. چھوٹا تھا سرمیر پڑھنا. اور سر امیر پڑھتے تھے نا تو وہ ایک باب تو یاد تو کیا تھا تو خدا علم سے حاصل ہوگا. میں نے کہا علم سے خدا حاصل نہیں ہوتا. مجھے یہ براہ راست ڈھونڈتا ہوں میں خدا کو. براہ راست خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور میرا کام بھی ہے اس کے ساتھ. دیوانہ تھا نا مجذوب تھا تو میں کہتا میرا کوئی کام ہے تو مولوی میرے پیچھے آتے تھے نا محبت کرتے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر تمہارا کیا کام ہے یار؟ ایک تو ہمیں بتائیں. ایک تو میرا اپنی مجذوبی کی باتیں سناتا ہوں. مجذوبی کی باتیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھا بے ادب بھی تھا نا کیونکہ اس قسم مجذوب لوگ اگر بے ادب ہے نا پھر بھی خدا کو پسند ہے کہ بے ادب میں کیونکہ وہ سراسر یعنی جل ہے عشق الہی سے. تو اللہ پسند کرنے کی باتوں کو جس طرح ماں باپ چھوٹے بچوں کو پسند کرتے ہیں. گھر میں بچہ نہ ہو تو اگر گھر میں بچہ نہ ہو بہت مال ہو بہت جائیداد ہو بہت عزت ہو کوئی فائدہ نہیں. یہ اس زمانے کی 2 کتابیں دوں گا یہ آسان ہے. اس کے لیے نہ پڑے دیکھو یہ کتاب ہے دیکھو مولانا نے 2 دفعہ سنایا 2 دفعہ اس کو مولانا. اب مولانا نے جو مولانا کو پسند کتاب چاہتا ہے رسول خان کو یہ تو غلام خان والا ہے. یہ تو مولانا غلام اللہ خان 2 دفعہ اس نے یہ بے نظیر کے وقت اپنے گاؤں میں گیا تھا نا نظر بند تھا اس وقت 2 دفعہ پڑھایا اس کی شاگرد کی. 2 دفعہ کی کتاب اول تک آپ کو ماشاءاللہ. اور یہ کتاب دوسری کتاب مولانا کو کسی شاگرد نے دے دیا تھا تو وہ کتاب تو میرے خیال سے بھی کم عمر میں لکھا ہے. ان میں سے ایک 30 سال ایک 25 سال میں ہے. وہ فارسی ہے نا وہ بھی نظم ہے سراسر وہ بھی. تو وہ کہتا کہ مثنوی میں 100 شعروں میں 10 شعر مطلب کے اور باقی اس میں تدلیسات پورے وہ یعنی یا لوگوں نے سوریہ نے کرامتہ نے